بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ لیسن 15 یہ غلط لکھا 15 اور آیت نمبر 132 سے 133 ہے۔ موضوعات آج کے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان سب کے سے زیادہ کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد توحید کا دامن تھامے رہے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ مضمون ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو تھی کہ مسلم ہونے کی صورت انہوں نے جو کہا ان کو کہ مسلم ہونے کی صورت میں مرنا، یعنی ہر لمحے ہر حالت میں اس مسلم ہی رہنا۔ ہمارا جو یہ 5واں جو ہے وہ لیول ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس میں سے 4 لیول کر چکے ہیں، اور پچھلے 4 لیولز میں ہم نے 50 اسباق جو تھے بنی اسرائیل کی تاریخ پہ اور ان کو نصیحت پہ ان کے معاملات پہ ہم نے پڑھے۔ اور اس کے بعد جو آخری 3 جو ہے وہ ہم اس میں 8واں 19واں اور 20واں صفحہ جو ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی کا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف چیزوں میں آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور پھر جو ہے ان کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قَالَ امنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے مقام دیا، مصلی جو تھا وہ سب کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے نماز کے لیے ڈائریکشن کے لیے۔ اور اس کے بعد 19 میں تھا وہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد تھا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ بَيْتِهِ وَإِسْمَاعِيلُ، ساتھ دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اس میں جو خاص بات تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کے رویے کے بارے میں تھا، خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں، وَمَن يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ کون موڑے گا ملت ابراہیم سے منہ، وہی جو کہ بیوقوف ہو۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کی، وصّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ یعقوب اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، آج کا مضمون ہوگا۔ تو اس میں جو ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے، اس میں آلریڈی جو مضمون ہم نے کیے ہیں وہ تعمیر کعبہ تھی، ملت ابراہیم کے تھا، اور اس پر وصیت تھی۔ اس سے پہلے جو ابراہیم اللہ کی زندگی کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو موت کے وقت کس چیز کی فکر تھی، ان کو بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی۔ تو آج کے اس میں جو اسباق ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کی نصیحت کی۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے۔ مسلم ہونے اور کہا کہ مسلم حالت میں مرنا، یعنی کہ ہر لمحے ہر حالت میں مسلم ہی رہنا۔ اس میں جو ہمارے سامنے جو آج کا یہ لیسن ہے، اس میں جو ہے وہ جو نئے الفاظ ہیں، پہلی لائن میں ایک ہے اور تیسری لائن میں ایک ہے، باقی میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس سے ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے پارے کے اختتام پر پہنچے ہوئے، 5 لیول کے اختتام پر پہنچے ہوئے الحمدللہ ہم نے خاصی الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن پاک کے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں جو قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں ہم جو ہے وہ لفظی و فقہی ترجمہ لیں گے۔ تلاوت میں کرتا ہوں آپ سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے، اے بیٹو بے شک اللہ چن لیا تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ بہت اہم جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے۔ وصیٰ اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی و یعقوب اور یعقوب نے، یعنی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی،
یا بنیا اے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے فلا پس ہرگز فلا پس ہرگز تموتن تم ہرگز نہ مرنا الا مگر واو اور تم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اس کو ہم ان ورڈز کی بھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. انسا وسا کا مطلب تاکید اور وصیت. اس میں سورہ لقمان میں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے وصینا الانسان بوالدیہ ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کی, ہم نے نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کی. اس میں ابراہیم و یعقوب کیونکہ ہم گرامر پڑھ چکے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ جو ہے وہ رفع آ رہا ہے حالت میں نا, رفع جو ہے وہ آبجیکٹ ہو جاتے ہیں, سبجیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے دونوں کا جو وصا کا سبجیکٹ ہے کہ وصیت کی دونوں نے وصیت کی ابراہیم و یعقوب. اگر وہ یہ رفع کی اگر وہ دوسری حالت ہو تو جس پہ اثر پڑا ہے تو وہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے, اس پہ زبر آ جاتا ہے. اور تیسری جو ہے وہ جر کی حالت ہے. تو یہ رفع اور کی حالت میں ابراہیم و یعقوب. تو بہا اس کے ساتھ بہا ضمیر ہے, آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں ملت ہا تو وہ ملت کے لیے ہے, مؤنث کے لیے بہا یعنی کہ اس ملت میں بنی ہی اور بنی ہی جو ہے اس کا مفعول ہے. لیکن کو وصیت کی بیٹوں کو وصیت کی بنی ہی بیٹوں کو. فلا تموتن فلا پس ہرگز تم نہ مرنا الا مگر. الا قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے مگر. فلا تموتن الا وانتم مسلمون اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو. کوئی نہیں جانتا کہ کب کہاں مرے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہر لمحے ہر حالت میں مسلمان رہنا تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان آنے کی حالت میں آئے. ہمیں موت کو اس کے بعد زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں یعنی کہ ہر وقت انسان کو الرٹ رہنا چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور موت کب آ سکتی ہے کہ نوبڈی نوز, کسی کو نہیں پتا, کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو یا کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کی باعث بنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کس کیفیت میں اس کی موت آئی. اہم سبق یہ ہے کہ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. جو ہمیں مینلی سبق مل رہا ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا, ان کو کس چیز کی فکر تھی؟ ان کو دنیاوی فکر نہیں تھی ان کی, بلکہ ان کو فکر تھی کہ یہ جو ہے مسلمان کی حالت میں مرے. انسان سوچتا ہے کہ میری موت اکثر جو فیلنگ جو ہے دنیا میں یہی ہے کہ میری موت کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. تو آپ کا آبزرویشن دیکھ لیں کہ لوگ مر جاتے ہیں تو اولادیں جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ان کو. بلکہ اکثر ہم دیکھیں کہ جو اولادیں ہیں وہ باپ کے مشن کو جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھ جاتی ہیں. لیکن جو مین چیز دیکھ کے فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ میرے بچے مریں گے تو ان کا کیا ہوگا. یعنی کہ میں نے ان کو کیا ایسی تربیت دی ہے یا ایسا پیٹرن دیا ہے کہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کا ان کا کیا بنے گا. دنیا میں تو سارے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن بات آخرت کی ہے کہ وہاں پہ ان کا کیا بنے گا. اگر انسان کا اپنا ذہن جو ہے وہ آخرت کے بارے میں اور حساب کتاب کے بارے میں کلیئر ہے تو پھر وہ اس کی فکر کرے گا. لیکن اگر خود ہی کلیئر نہیں ہے تو اس کی فکر نہیں کرے گا. تو وہ کلیئر تبھی ہوگا جب وہ دین کے ساتھ تعلق ہوگا, قرآن پاک کا مطالعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کی سیرت کا مطالعہ, تبھی انسان کی جو ہے نا ایک اورینٹیشن بنتی ہے اور وہ اس چیز کی طرف آتا ہے کہ آخرت اصل چیز ہے, دنیا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے انگلی پانی میں ڈبوئی اور فرمایا کہ اس کے ساتھ جو قطرہ پانی کا لگا نا یہ دنیا ہے, جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. یعنی کہ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے. میں اسے ریپیٹ کیجیے گا ناصر بھائی. وصا بہا ووصا بہا اور وصیت کی اس کی اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے ابراہیم نے بنی ہی اور اپنے بیٹے کو بنی ہی اپنے بیٹے کو یعقوب اور یعقوب نے ویعقوب اور یعقوب نے وصا بہا ابراہیم بنی و یعقوب وصا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے یا بنیا اے میرے بیٹو یا بنیا اے میرے بیٹو یا بنیا اے میرے بیٹو
یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین، لکم الدین تمہارے لیے دین، فلا تموتن فلا تموتن بس تم ہرگز نہ مرنا، بس تم ہرگز نہ مرنا، الا الا مگر، مگر، وانتم مسلمون وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ وَالصَّابِحَا ابراہیم وبنی ویعقوب، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، بس تم ہرگز نہ مرنا۔ بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب کو موت اور اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کیا تم تھے شہداء موجود، جب حاضرہ آئی یعقوب کو، یعقوب الموت، یعنی کہ موت آئی یعقوب کو، کیا تم اس وقت موجود تھے جب موت آئی یعقوب علیہ السلام کو؟ اس قال، جب اس نے کہا بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اس میں جو لفظ آئے شہداء، یعنی موقع پر موجود تھے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس موقع پر موجود تھے؟ اذ حضرہ، جب سامنے آئی، حضرہ یعقوب الموت، موت سامنے آئی، بنی ہی اپنے بیٹوں سے، تعبدونا، تم لوگ عبادت کرو، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ضمیر ہیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تعبدونا اور نعبدو، الہ کا، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی۔ یہ جو کیفیت ہے یہ سکرات الموت کی ہے، جب موت کا وقت تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور آپ کے بیٹوں نے یہ منظر کے لیے، آپ کے اور بیٹوں کا یہ ایک منظر عظیم منظر تھا۔ اس منظر میں ایک نہایت ہی نصیحت آموز، سبق آموز اور تاثیر منظر ہے۔ ایک شخص موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اس لمحات میں اس کے دل و دماغ پر کیا چھایا ہوا ہے، وہ کیا دلچسپی ہے جس میں اس کا دل اور دماغ مشغول ہیں، حالانکہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں، یہ بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم پہ یعقوب علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اس وقت وہ کس عظیم شان معاملے کی بات کر کے اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کیا ترکہ چھوڑ رہے ہیں، اور تاکید کرتے ہیں کہ اس ترکے کی آخر دم تک حفاظت کریں، اور آخری ہچکی میں بھی اسے اولاد کے حوالے کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، یہ آخری لمحے میں زندگی کے، یہ ہے وہ عظیم شان معاملہ جو آخری لمحات میں بھی انہیں یاد تھا۔ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بنیادی چیز تھی، اور یہی اصل چیز ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آنے والی ہمارے سلوک کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت جیسے بندگی میں
جو کس کا قانون مانتے ہیں, کس کے آگے سرنگو ہوتے ہیں, کس کے قانون پہ چلتے ہیں, ہمارا جو اخلاقی نظام ہے اس کی بنیاد کیا ہے, کس کی تعلیمات میں, یہ ساری چیزیں نابودو میں آ جاتے ہیں. تعبدون, ہم کس کی بات کرتے ہیں. میرے لیے آپ کے لیے غور کا موقع ہے. تدبر قرآن میں نے اسلائی ہم نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے. قالو, تو انہوں نے کہا, نعبدو الہ, اب جواب ان کا جو ہے وہ بچوں نے جو کہا ان کا جواب جو ہے ان کے بیٹوں نے کہا, قالو ان سب نے کہا, نعبدو ہم عبادت کریں گے, بندی کریں گے, الہ کا و الہ آبائی کا, اس جس سے آپ کے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا انہوں نے الہ واحد ایک خدا مانا, اس کے ہم کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے مسلمان ہیں. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں صرف اپنے ایک رب کی بندگی کرنی ہے, اس کے قانون پہ چلنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ قانون ہمارے تک پہنچا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے سامنے وہ پیش کیا کہ اس پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے ساتھ سے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں, اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا میں چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کی ایمان اور عقیدہ کے بارے میں تھی, جو کہ آج کے زمانے میں لیسٹ جو ہے اس کے بارے میں بادر کیا جاتا ہے کہ یہ جو کام کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو اسلام ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے تعلیمات پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق سوچنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کے رہنے کے لیے تیار کیا جائے, تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق اور اسماعیل تھے, حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب تھے, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ابراہیم کے بعد یعقوب کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے بنی اسرائیل بنی یعقوب ان کی اولاد سے تھے. یہ ایک نصیحت ہے اس لیے کہ وہ سب نبی تھے. یہ ان کی وصیت یعنی خواہش و نصیحت تھی. یہ سب اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا. انہوں نے اپنے ذات سے باتیں کی تھی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے. اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون حاصل ہوگا کہ یعنی وہ جو چاہتے تھے ان کی اولاد نے وہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کو کیا, وہی ان کو بتایا جو وہ چاہتے تھے. اس سلسلے میں حضرت اسماعیل السلام کا ذکر خاص طور پر کیا گیا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے. یعقوب کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا, اس لیے اسماعیل السلام کی اولاد بھی اتنی محترم احترام تھی جتنی اسحاق کی اولاد. یاد ہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا. جی میں نے پہلے ذکر کر دیا, 2 بیٹے تھے, اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق سے یعقوب تھے, پھر ان کے 12 بیٹے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان کو فخر کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی حضرت ابراہیم السلام کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے. تو اس میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا, اپنے معاشرے رسم و رواج اپنی یا کسی اور کی خواہشات سپرد نہیں کیا. پیغام یہی ہے کہ حقیقت میں ہم اپنے والد حضرت یعقوب کی پیروی کر رہے ہیں یا حضرت اسماعیل کی پیروی کر رہے ہیں. حضرت انس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. اچھا, یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یعنی کلمہ پڑھ لینے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. اب اس جو ڈاکٹر ہیں وہ میرے اس چیز کو کنفرم کریں گے کہ اب جو بے شمار دنیا سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھیں. یہ توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. میں سر ریپیٹ کیجیے گا نصر بھائی. ام کنتم شہداء, ام کنتم شہداء, کیا تم تھے موجود, کیا تم تھے موجود, اذ حضر یعقوب الموت, اذ حضر یعقوب الموت, جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت, جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت, اذ قال لبنیہ, جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے, اذ قال لبنیہ, جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے, ما تعبدون من بعدی, کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد, ما تعبدون من بعدی, کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود تیرے باپ دادا کی,
انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود اور معبود تیرے باپ دادا کی آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد. آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی یکتا کی. تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم اسی کے فرما بردار. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. ام کنتم شہداء کیا تم تھے موجود اذ حضر یعقوب الموت جب آئی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی کس کی تم عبادت کرو گے میرے قال بعد؟ نعبد الہک انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. اور معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا کی. ونحن له مسلمون. اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں جو اس کا ترجمہ ہے آیات مبارکہ کا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اس کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا تم تھے موجود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بات کریں گے تیرے معبود کی، تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو اسباق تھے ہمارے سامنے، وہ 3 چیزیں تھیں کہ حضرت ابراہیم السلام اور یعقوب السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کے وفات
ہم ٹی پی آئی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. مسلمن رفع کی حالت ہے, مسلمن نصب کی حالت ہے, اور مسلمین جر کی حالت ہے. الحمدللہ یہ ہم لگاتار پچھلے کئی لیسن سے کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کلیئر ہے. مسلمن, مسلمن, مسلمن. اور مسلمن جو ہے سبجیکٹو حالت ہے, مسلمن آبجیکٹ کی حالت ہے, اور مسلمین جو ہے وہ اس کے ساتھ جر آتا ہے, جر آتا ہے. آج ہم جو ہے نا زیادہ اس کی نصب میں مسلمن کے اوپر جو ہے نا وہ, اور کچھ اس کی جو ڈفرینٹ حالتیں ہیں وہ اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ میں اس کو چھپا دوں اپنی. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن, تو یہ جو اگر آپ ذکرت اللہ, اللہ یہ بھی نصب کی حالت ہے, ذکرن بھی نصب کی حالت ہے, طاعتن بھی نصب کی حالت ہے. تو یہ لیکن ان کی ڈفرینٹ ہے. مثلا ذکرت اللہ کس کا ذکر کر رہے ہیں, کس کو, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہی ہے جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے کر رہے ہیں. کہ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکر میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. تو کس کو, تاکید, کیا, وہی, اور کیوں. یہ تین اس میں, اس کی تین وہ جو ہیں اپنی قسمیں ہیں. ایک کس کو, کس کی, یا کیا وہی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور پھر کیوں کے لیے. اس کے آگے پھر مثالیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. قرآن پاک سے مثالیں لیتے ہیں. پہلے کی کون یا کس کو. خلق اللہ الارض, پیدا کیا اللہ نے زمین کو. کس کو پیدا کیا؟ کس کو پیدا کیا؟ ارض, زمین کو پیدا کیا. خلق اللہ الارض, اللہ پیدا کیا اللہ نے زمین کو. یضرب اللہ الامثال, بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو. کس کو بیان کرتا ہے؟ مثالوں کو بیان کرتا ہے. یضرب اللہ الامثال, یضرب اللہ امثال, یضرب اللہ الامثال. آگے ولا تقتلوا اولادکم, ولا تقتلوا اولادکم جو ہے وہ ضمیر ہے, اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا. اولادہ اس پہ اثر پڑتا ہے. اولادو, اولادا, اولادی, دال کی زبر پیش بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ اولادہ, اولادہ نصب کی حالت ہے. اولادہ نصب کی. ولا تقتلوا اولادکم, ولا تقتلوا اولادکم. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. خلق اللہ الارض, خلق اللہ الارض, پیدا کیا اللہ نے زمین کو. پیدا کیا اللہ نے زمین کو. یضرب اللہ الامثال, یضرب اللہ الامثال, بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو. بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو. لا تقتلوا اولادکم, مت قتل کرو, مت قتل کرو اپنی اولادوں کو. ولا تقتلوا اولادکم, اب یہ لوگ یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا, جی وہ آپ بول لیں, دوبارہ بول لیں اس مت کو, قتل کرو اپنی اولادوں کو. کیونکہ ہمارا جو کوئز پروگرام ہے ان پہ بیسڈ ہے, تو آپ اس کو دھیان سے سن لیں کہ کون کس لیے اور کس کیفیت میں مفعول بھی کے سلسلے میں آتے ہیں. آبجیکٹو فارم آ رہی ہیں. اب تاکید کے لیے مثالیں ہیں. جو سیکنڈ تھا تاکید, اذکر اللہ ذکرن, یاد کرو اللہ کو ذکر. تو یہ پہلی مثال میں تھا اذکر اللہ ذکرن, یعنی کہ اللہ کا ذکر کو. اللہ کا, کس کا؟ اللہ کا. اذکر اللہ ذکرن. رتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف پڑھ. ترتیلن, ترتیل کے ساتھ. کس کو؟ قرآن کو. کلم اللہ الموسیٰ تکلیما, اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے صاف طور پر کلام کیا. تکلیما, تکلیمن, صاف کلام کیا. اذکر اللہ ذکرن, رتل القرآن ترتیلا, وکلم اللہ موسیٰ تکلیمن. ایسا ریپیٹ کیجیے گا. یاد کرو اللہ کو ذکر. اذکر اللہ ذکرن, اذکر اللہ ذکرن, یاد کرو اللہ کو ذکر. یاد کرو اللہ کو ذکر. رتل القرآن ترتیلن, رتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کلام. اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کلام. ذکرن ترتیلن تکلیمن, یہ ذکر کے ساتھ ذکرن آیا ہے,
رتل کے ساتھ ترتیل آیا اور کلمہ کے ساتھ تکلیمن آیا، اس کو زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے. ذکرہ کے ساتھ اس کرو کے ساتھ ذکرن، رتل کے ساتھ ترتیلا، اور کلمہ کے ساتھ تکلیما. آگے کیوں، کس وجہ سے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، اور نہ مرو اپنی اولاد کو خشیتا، یہ نسب کی حالت ہے، خشیتا املاک، مفلسی کے خوف سے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں کڑاکی کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. سارے مریض ڈاکٹر ڈر، حذر الموت، کیوں ڈال لیتے ہیں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کیوں خرچ کرتے ہیں مال؟ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، خرچ کرتے ہیں ينفقون اموالهم، اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. خشیتا املاک، مفلی کے خوف سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. دوسرے یہ دو عورتیں آئی، وہ عورت ایک جو ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب سبق میں نسب کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. اپنا معاذ بھائی، آپ نے اس کو کیا ہوئے پول میں؟ جی بالکل میں نے کیا. اس کو پھر رن کر لیں آپ. جی یہ پہلا سوال جو ہے میں نے لانچ کر دیا کہ سبق میں ہم نے نسب کی کتنی حالتیں پڑھ دی. یہ کتنے حالتیں؟ 3 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں؟ 8 ساتھیوں نے جواب دیا، بیچ میں سے باقی ساتھی بھی اس میں شامل ہو گئے. 10 ہو گئے ہیں. جی ابھی تک تو جواب جو ہے وہ یونانیمس ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے 12 لوگوں میں جواب جو ہے سبھی نے جو دیا ہے وہ 3 حالتوں کا دیا، اور کچھ لوگوں نے چیٹ میں بھی دیا، وہ بھی 3 کاموں میں دیا. 3 صحیح. اگلا کر لیں. مجھے آپ کا پول نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. صحیح ہے. مفعول کون کس کو کی مثال. مفعول کون، مفعول کی ہوگی جو کہ نسب کے عالم میں اس کو مفعول ہوگا. ٹھیک ہے. 13 بھائیوں نے جواب دیا. جی ہم کلوز کرتے ہیں پول کو اور اس کا رزلٹ صحیح آنسر ہے. یضرب اللہ الامثال، اس میں 2 ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ اذکر اللہ ذکر، یہ بھی جو اس میں آئے گا. خشیت کیوں کون ہے نا، کس کو ہے، تو وہ پھر یضرب اللہ الامثال آئے گا. ورنہ سارے جو ہے نا وہ مفعول کی حالت میں تو ہیں، لیکن اس کی مثال کون اور کس کو ہے مینلی. چلیں آگے. سوال نمبر 3، یہ ملٹیپل چوائس ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ جواب ہو سکتا ہے. تاکید کی مثال. تاکید کی مثال، جب میں نے مثال دے رہا تھا میں نے یاد کرایا تھا کہ آپ اس کو ذرا سا نوٹ کر لیں. تو اس سے زیادہ ہیں اس میں.
ایمان بھائی کیا ہے صورتحال آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، اس میں 13 جواب آ چکے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جواب میں کیا ہے؟ کیا جواب میں تقریباً 36% نے پہلا والا چوائس اے لیا ہے، اور 64% نے چوائس بی، اور 64% نے چوائس ڈی نہیں، یہ اب آنسر لیا ہے۔ صحیح ہے، وہ پہلے والا اور آخری والا ہے، کیونکہ جیسے میں بتایا نا کلمہ تکلیمہ ذکرہ ذکرن، تو میں نے کہا تھا اس میں جو ہے نا وہ ایمفیسس ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، تو یہ پہلا اور آخری صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ اب اس میں مفعول کیوں کس وجہ سے کی مثال چاہیے؟ تین تھے نا، پہلے تو وہ تھا، اور دوسرا تاکید والا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ کیوں۔ اس میں ماشاء اللہ سے یونانیمس جواب آ رہا ہے 10 ساتھیوں کا، صحیح جواب آ رہا ہے 12 سے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آیا۔ تو یہ صحیح جواب ہے، تقریباً خشیہ تھا، جی خشیت املا۔ سوال جو ہے وہ صحیح ہے۔ آگے کا سوال نمبر 5 ہمارے پاس آ گیا ہے کہ عربی میں ترجمہ کیجیے، اللہ نے پیدا کیا زمین کو۔ یخلق اس میں کافی میں تو وہ پیدا کرتے ہیں نا، یخلق اللہ پیدا کرتے ہیں۔ سارے لوگوں نے اس میں جواب دیا ہے، تو ہم اس کو دکھائے تھے۔ 16 ساتھیوں نے اس میں جواب دیے، اور زیادہ تر نے صحیح جواب دیے، خلق اللہ الارض۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے سوال ہے حل ذکرت اللہ، ذکرت اللہ، اس کو آپ ویو میں رکھیں گے، تا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ 15 تقریباً ساتھیوں نے جواب دیے، تو 16 ساتھیوں نے ماشاء اللہ سے جس سے اس کا 50%۔ صحیح جواب ہے اس کا، ذکرت اللہ۔ سوال نمبر 7 میں ہم آ جاتے ہیں۔ حل تذکرون اللہ ذکرا، تذکرون، ماشاء اللہ 15 16 ساتھی 17 18، تو کافی لوگ جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ ان میں آخر میں پہنچتے تعداد بڑھ جاتی ہے، جی جی، ایک اور ساتھی پہ رہ گئے ہیں۔ اور کریکشن بھی، اور کریکٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چلیں، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا جو جواب آیا ہے، وہ 50% لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، نعم ذکرنا اللہ ذکرا، بی۔ اے ہے اس کا، نذکرو، تذکرون ہے، نذکر اللہ، کرنا نہیں ہوگا، نذکر اللہ۔ میں تو جواب ہوگا ہم سب میں۔ سوال نمبر 8۔ السلام علیکم، مجھے یہ سر نظر آتا ہے تذکر اللہ، اچھا، مسٹیک ہوئی۔ جی جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جواب دیں اس کا۔
ہمارے سامنے ہے رتل القرآن ترتیلا، یہ بھی سوال ہے، رتل القرآن ترتیلا. یہ امر کے اس میں آئے گا رتل القرآن ترتیل. لوگ 14 بھائیوں نے 15 16 ماشاء اللہ سے کافی اس میں جوائن کر رہے ہیں کہ اس میں 18 19. ٹھیک ہے، اس کو ہم جواب اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس کا بی جواب صحیح ہے، اس کا سأرتل. سورتل القرآن، کیونکہ سنگل ہے نا، رتل ہے، ترتیلا. جمع ہوتا تو پھر آخری جواب صحیح ہونا تھا. سوال نمبر 9 لے لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق. سب ایک سلائڈ پیچھے کر دیں پھر. اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیۃ املاق. سوال آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی پریزنٹیشن پہ دیکھنا، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے لکھے ہوئے آ رہے ہیں جو پول کے اندر ہے. پریزنٹیشن میں تو کلیئر ہے. جی پریزنٹیشن میں کلیئر ہے تو ادھر سے زیادہ بہتر ہے. اس میں سے دیکھ کے جواب بنا لیں. ٹھیک ہے، 15 ساتھیوں نے جواب دیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اکثریت نے جو جواب دیا وہ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد فقر کے ڈر سے. تو صحیح جواب یہی ہے. سوال نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں ہم. ترجمہ کیجیے. ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ. پندرہ ساتھی ہو جائیں، 17 ہو گئے ہمارے پاس. چند سیکنڈ اور انتظار کر لیتے ہیں اور بھی ساتھی اس میں شامل ہو جائیں. ماشاء اللہ سے 19 ساتھی ہو گئے. چلیں اس کا ہم سے رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. تو اکثریت نے جو جواب دیا ہے وہ سب خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یہ صحیح جواب ہے. جواب نمبر 20. جزاک اللہ خیر. آگے جس میں نے کیا تو کہا تھا پچھلے کوشش تھی کہ اس میں جو نا وہ ہم کر لیں، کچھ ریوائز کر لیں پیچھے سے، اور ہمیشہ جو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اس کو جو کوئکلی ایک ریوائز کر لیتے ہیں پچھلے لیسن سے. تو اس میں جو ہے نا وہ شرطیہ جملے ہیں ان، من اور ما سے، کہ اس میں جو 3 الفاظ والے افعال پہ جب اثر کرتے ہیں تو اکثر یہ ہم لے رہتے ہیں ان کے ساتھ مضارع کے ساتھ، ماضی کے ساتھ نہیں لیتے. تو ان کا امپیکٹ آلریڈی ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو لم جمع مضارع، تو یہ جو مضارع جب لیتے ہیں تو یہ یفعل ہے، تو یفعل سے جو پیش ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے چھری کا نشان دیا. پہلے تو بڑی چھری تھی تو ہمارے سراج بھائی نے کہا تھا کہ بہت بڑی تھی، پھر میں نے چھوٹا کر دیا اس کو. میں نے کہا یہ چھری نہیں ہے، ٹوکا ہے. تو اس سے جو پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو لم یفعل ہوگا. تو یفعلون سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور اس کا الف بن جاتا ہے، لم یفعلوا. بس یہی ایک رول ہے جو اس میں لگتا ہے کہ لم کی وجہ سے، اور لم جو ہے وہ ڈیڈ ناٹ ہے. یفعلوا لم یفعلوا، یفعلون لم یفعلوا، یفعلوا لم یفعل، یفعلون لم یفعلوا، تفعلوا لم تفعل، افعلوا لم افعل.
तफ़अलूना लम तफ़अलू, नफ़अलू लम नफ़अल, तफ़अलू लम तफ़अल। और इसी तरह से अगर हम वीक लेटर आते हैं तो वीक लेटर इसमें ड्रॉप हो जाएगा। वाव जो वीक लेटर है तो एक तो उसमें लाम के ऊपर जो पेश है वो जज़म बन जाएगा और वीक लेटर ड्रॉप हो जाएगा। जैसे यकूलू है तो यकूल से लम यकुल, उसने नहीं कहा, यकूलू उसने कहा, लम यकुल उसने नहीं कहा, लम यकूलू, लम तकुल, लम अकुल, लम तकुलू, लम नकुल, लम तकुल। इसमें जो मेनली आया वो ये आया तो एक पेश है वो जज़म बन गया और वाव जो वो ड्रॉप हो गई। लेकिन जब जमा है तो वो ड्रॉप नहीं हुआ, यकूलूना यकूलू हुआ, तकूलूना लम तकूलू हुआ। लेकिन जो सिंगल था वाहिद जो था उसमें ये ड्रॉप हुआ, लम यकुल, लम तकुल, लम अकुल, लम नकुल, नकुल में भी आया तो ये इसमें, और लम तकुल लेडीज के लिए। अब यरीदू हम देखते हैं, इसमें या जो वो वीक लेटर है तो जब लम लगाएंगे तो वीक लेटर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास है लम यरिद, लम युरिद। तो इसमें जो दाल के ऊपर जो पेश था वो जज़म में तब्दील हुआ और या जो था वो ड्रॉप हो गया। बाकी वही स्ट्रक्चर है, लम युरिद उसने इरादा नहीं किया, लम युरीदू उन सब ने इरादा नहीं किया, लम तुरिद उस आपने इरादा नहीं किया, लम उरिद मैंने इरादा नहीं किया, लम तुरीदू आप सब ने इरादा नहीं किया, नम रुइद हमने सब ने इरादा नहीं किया, लम तुरिद उस औरत ने इरादा नहीं किया। तो इसके बाद जो है वो शर्तिया जुमले में आगे जो है वो ये है कि अगर शर्त है, अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा, इन तफ़अल अफ़अल, यानी कि इन का जो असर है वो तफ़अल पे भी आया, अफ़अल पे भी आया, दोनों पे इसका असर आया, डबल असर आया है। तो फिर ये कि मैं यफ़अल यंजे, जो करेगा वो कामयाब होगा, मा तफ़अल जो कुछ आप करते हैं, अफ़अल मैं करूँगा। तो ये इन अगर, मन जो, और माँ जो कुछ, ये मन जो है वो उसके लिए आता है जो के लिए, इन अगर के लिए, और माँ जो है वो जो कुछ। तो ये शर्ती अगर आप करते हैं मैं करूँगा, इन तफ़अल अफ़अल जो ये करेगा कामयाब होगा, मैं यफ़अल यंजा जो कुछ आप करते हैं मैं करूँगा, मा तफ़अल अफ़अल। तो उसके बाद जो है वो मिसाल है जनरल, जब भी इन जो हम ये वर्ड लेते हैं इन में मन और माँ, तो उसमें जो है ये सब पे ये एक असर होता है कि यफ़अल यफ़अलू यफ़अल बन जाता है, यफ़अलूना यफ़अलू बन जाता है, तफ़अलू तफ़अल बन जाता है, अफ़अलू अफ़अल बन जाता है, तफ़अलूना तफ़अलू बन जाता है, नफ़अलू नफ़अल बन जाता है, तफ़अलू तफ़अल बन जाता है। तो ये इसमें यह है कि इन तफ़अल अफ़अल अगर आप करते हैं तो मैं करूँगा, इन ये इसकी जमा आ गए, इन तफ़अलू नफ़अल अगर आप सब करते हैं तो हम सब करेंगे। तफ़अलूना था, तफ़अलूना इनकी वजह से तफ़अलू बन गया, तो नफ़अल नफ़अल ही रहा, नफ़अलू नफ़अल बन गया। तो ऐसे जो है हम इसकी दूसरी देखते हैं यफ्ता के साथ, तो एग्जैक्टली वही रूल लगता है, यफ्तहू यफ्ताह और यफ्तहूना यफ्तहू। तो इसमें अगर हम लेते हैं इन तफ्ताह अफ्ता, अगर आप खोलते हैं तो मैं खोलूँगा, जमा में आएगा इन तफ्ताहू नफ्ता, आप सब खोलते हैं तो हम खोलेंगे, जमा की जो है उसको तफ्ताहूना की बजाय तफ्ताहू बन गया। ऐसे नसरा में यंसुरू यंसुर बन गया, यंसुरूना यंसुरू हो गया। तो इसमें जो हमारे पास है जुमला, इन तंसुर उन अंसुर, अगर आप मदद करते हैं तो मैं करूँगा, उसमें तंसुरूना जमा था तो यहाँ आ गया इन तंसुरू नंसुर, अगर आप सब मदद करते हैं तो हम करेंगे। तुम्हारे सामने इन हो या दूसरे अल्फाज हो तो एग्जैक्टली यही जो है ना वो स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें ज़राबा से भी है, इन तजरिब अजरिब, इन तजरिबू नजरिब, माँ, अब ये कुरान पाक की मिसालें हैं, माँ जो कुछ भी, मा तफ़अलू ये डिफरेंट वर्ड हैं, मा तफ़अलू जो कुछ भी तुम करोगे मिन खैरिन नेकी का, या लमहुल्लाह अल्लाह जान लेगा। तो ये शर्ती है, जो कुछ तुम करोगे अल्लाह जान लेगा। ये तफ़अलूना था तो माँ के वजह से ये तफ़अलू बन गया। ऐसे मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जो बुराई करेगा, यामलू यामल बन गया, यामलू के बजाय मन आने की वजह से मैं यामल सूअन युज्ज़ा बिही, जो बुराई करेगा उसकी सजा पाएगा। तो माँ के वजह से तफ़अलू बन गया था, नून ड्रॉप हो गया था उसका, और मन की वजह से यामलू का जो है वो पेश ड्रॉप हो गया, यामल बन गया था। इसमें जो है वो माजी में हम देखते हैं कि शर्तिया जुमले आते हैं लेकिन माजी में तब्दीली नहीं आती, जो तब्दीली आती है मुजारे में आती है, माजी में नहीं आती। जैसे ये इस
اس جا جب مدد آ جائے تو یہ اس کی وجہ سے جا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. اس میں دوسرا ہے لما جب وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ جب ہم نے سنی ہدایت ہم ایمان لے آئے. تو لما سمینا اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, سمینا کا سمینا ہی رہا ہے. آخر میں ہمیشہ کی طرح اس حدیث پاک پہ اپنی بات جو وہ مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے, قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور جزاک اللہ خیر. آپ کا کوئی بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.